السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج جماعت ہشتم سبق نمبر 6 زمین کا استعمال لینڈ یوز کا پہلا حصہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس کے پہلے ہم نے 5 سبق کے ویڈیو مکمل کیے تھے، یہ چھٹا سبق کا پہلا حصہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس میں دیہی زمین کے استعمال کے متعلق پڑھیں گے، جس میں ایگریکلچرل لینڈ یعنی کھیتی کی زمینیں، اس کے علاوہ جنگلاتی علاقے، مختلف قسم کی فصلوں کی پیداوار، گاؤں کی تقسیم۔ عزیز طلبہ، اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو جغرافی ٹیچ ویری نائس اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو آئیے ہم اس سبق کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ زمین کا استعمال یعنی لینڈ یوز کیا ہے؟ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اطراف مختلف قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں، زمین کے کسی حصے پر مکانات نظر آتے ہیں، کہیں کارخانے، کہیں صنعتیں اور کہیں سڑکیں، ریلوے لائن، اور کچھ علاقوں میں کھیتی کی زمینیں، فصلیں نظر آتی ہیں، کہیں جنگلاتی علاقے نظر آتے ہیں۔ تو دراصل یہ ساری چیزیں یہ زمین کا استعمال ہے، یعنی زمین جس کام کے لیے استعمال ہوتی ہے، جس مصرف کے لیے استعمال ہوتی ہے، اسے ہم زمین کا استعمال یا لینڈ یوز کہتے ہیں۔ اس کی تفصیل ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ جس علاقے کی زمین جس مصرف کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسے زمین کا استعمال یا اطلاق کہتے ہیں۔ دیہات اور شہری علاقوں میں زمین مختلف ضرورتوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ زمین کے استعمال میں تبدیلی بھی آئی ہے۔ مثلاً جب معدنیات کی تلاش کی گئی، معدنی ذخائر دریافت کیے گئے تو ان علاقوں میں کان کنی کے لیے اس کا استعمال کیا گیا۔ ان علاقوں کا اور وہاں کان کنی میں کام کرنے والے لوگوں کی بستیاں بھی نظر آنے لگیں۔ اسی طرح سے کچھ علاقوں میں جہاں پر ہموار میدانی علاقے ہوتے ہیں، زرخیز مٹی ہوتی ہے، وہاں بہت ساری قسم کی فصلیں پیدا کی جاتی ہیں، وہاں زمین کا استعمال زرعی استعمال کی ہے۔ تو زمین کے استعمال کو بنیادی طور پر ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک دیہی زمین کا استعمال یعنی رورل لینڈ یوز، دوسرا ہے شہری زمین کا استعمال یعنی اربن لینڈ یوز۔ دیہی زمین کا استعمال سادہ ہوتا ہے، اربن لینڈ یوز بہت ہی پیچیدہ ہوتا ہے، اس کو ہم دوسرے ویڈیو میں پڑھیں گے، لیکن آج دیہی زمین کا استعمال پڑھیں گے۔ رورل لینڈز کے استعمال کیا ہیں؟ دیہی علاقوں میں زراعت سب سے اہم پیشہ ہے، یعنی زراعت زیادہ تر لوگ کھیتی باڑی پر منحصر ہوتی ہیں، کھیتی کرتے ہیں، مختلف قسم کی فصلیں پیدا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس علاقے میں زراعت کے تکمیلی پیشے بھی یعنی ایسے پیشے جو زراعت پر منحصر ہیں، جیسے فوڈ پروسیسنگ کا کاروبار ہو گیا، یا غلہ بانی ہوگی، مویشی پالنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں، یا شہد کی مکھی پالنا، یا تالاب میں مچھلیوں کو دلانا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری زراعت کے تکمیلی پیشے میں شامل ہیں۔ تو اس کے اثرات دیہی بستیوں کے مقامات پر بھی نظر آتے ہیں، اس لیے ایسی بستیاں زرعی علاقوں، جنگلاتی علاقوں سے گھری ہوتی ہے، متصل ہوتی ہے۔ یعنی دیہات کی جو علاقہ ہے، بستی ہے، اس کی بستی کے چاروں طرف کھیت ہوتے ہیں یا جنگلاتی علاقے ہوتے ہیں۔ کانکنی کے علاقوں سے منسلک کانکنی کے مزدوروں کی بستی دکھائی دیتی ہے، ساحلی علاقوں پر مچھواروں کی بستیاں دکھائی دیتی ہیں۔ دیہی علاقوں میں زمین زیادہ ہوتی ہے، یعنی زمین زیادہ ہوتی ہے، آبادی کم ہوتی ہے، اس لیے آبادی کا رجحان کم ہوتا ہے، بستیاں دور دور ہوتی ہیں، مکانات کشادہ ہوتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں رہائشی علاقے وسط میں کم ہوتے ہیں، یعنی رہائشی علاقہ کم ہوتا ہے لیکن دوسرے مصرف میں زمین کا استعمال، جیسے کھیتی کی زمین، جنگلاتی علاقے وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں رہائشی علاقے وسط میں کم ہوتے ہیں۔ دیہی علاقوں میں زمین کے استعمال کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ دیہی زمین کو ہم کتنے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یہ 5 حصے ہیں۔ رورل لینڈ یوز کے رہائشی علاقہ ہے، ریزیڈینشیل ایریا، زرعی علاقہ ہے، ریزیڈینشیل ایریا میں ہم جتنے مکانات بناتے ہیں، زرعی علاقہ ہے، ایگریکلچرل لینڈ یعنی مختلف قسم کی فصلیں ہم پیدا کرتے ہیں، کھیتی کی زمین، افتادہ زمین، فالو لینڈ، اس کی تفصیل ہم آگے پڑھیں گے۔ جنگلاتی علاقہ، فارسٹ لینڈ، جس پہ مختلف قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں، اور 5واں حصہ ہے چراگاہ یعنی پاسچر کا، جس میں جانور کو چرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے اس کی پہلی تفصیل ہم رہائشی علاقے کی پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو یہاں ایک گاؤں کی یہ تصویر نظر آ رہی ہے، کچھ کچے پکے مکانات ہوتے ہیں گاؤں کے اندر۔ یہاں پر آپ کو کچھ کھپرے کے مکان، کھپریل ٹائلز کے مکان دکھائی دے رہے ہیں۔
اسی طرح پھوس کے مکانات ہوتے ہیں، کچھ پکے مکانات بھی ہوتے ہیں گاؤں میں۔ ابھی جو ہے ترقی کی راہ پر دیہات بھی گامزن ہیں، پکے مکانات کی تعمیر ہونے لگی ہے، لیکن بنیادی طور پر وہاں کچے مکانات پائے جاتے تھے ابتدائی دور سے۔ تو یہ رہائشی علاقہ ہے، یہ زمین میں رہنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یعنی مکانات کے مصرف کے لیے۔ اس حصے میں چھوٹے اور بڑے مکانات ہوتے ہیں، اس میں کچے اور پکے دونوں قسم کے مکانات پائے جاتے ہیں۔ ایک خاص بات دیہی رہائشی علاقوں کی یہ ہوتی ہے کہ مکانات یہاں دور دور ہوتے ہیں اور کشادہ ہوتے ہیں۔ دو مکانات کے درمیان جو ہے فاصلہ ہوتا ہے، ان کے اندر سامنے صحن ہوتا ہے، زمین خالی پڑی ہوتی ہے۔ اس طرح سے چونکہ ان کے پاس زمینیں زیادہ ہوتی ہیں تو مکانات دور دور اور کشادہ بنائے جاتے ہیں، لیکن شہری علاقوں میں کنجسٹڈ ہوتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ زمین کا دوسرا استعمال ہے زرعی زمین یعنی جس میں مختلف قسم کی کھیتی کی جاتی ہے، فصلیں پیدا کی جاتی ہیں۔ یہ تصویر آپ کو دھان کا کھیت نظر آ رہا ہے، چاول کی کھیتی کی جا رہی ہے، اس طرح گیہوں کی کاشت ہے، کپاس ہے، پٹسن ہے، جوار ہے، باجرہ ہے، گنا ہے، وغیرہ وغیرہ قسم کی فصلیں پیدا کی جاتی ہیں۔ زرعی زمین کی تفصیل دیکھیں گے۔ زرعی زمین گاؤں کے اطراف پھیلی ہوتی ہے، یعنی گاؤں ہوتا ہے، گاؤں کے چاروں طرف زراعت کی زمینیں ہوتی ہیں، کھیتیاں ہوتی ہیں یا جنگلاتی علاقے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں کھیتیوں کے بارے میں پڑھنا ہے۔ زرعی زمین نجی افراد کی ملکیت ہوتی ہے، یعنی لوگوں کی زمینیں ہوتی ہیں، وہ کسی کی ملکیت ہوتی ہے لوگوں کی۔ اس زمین پر مختلف فصلیں پیدا کر کے کسان اپنی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ تو یہ زمین کا استعمال بہت اہم ہے کہ آج بھارت میں دیہی علاقوں میں، دیہات میں لوگوں کی روزی روٹی کا سب سے بڑا ذریعہ کھیتی ہے، زراعت ہے۔ بیشتر آبادی زراعت پر منحصر ہے۔ کھیتی کی پیداواروں کے ذریعے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، اپنی غذائی ضرورتیں اور دوسری ضرورتیں اناج کو فروخت کر کے وہ پورا کرتے ہیں، یعنی معاش کا، روزی روٹی کا بڑا ذریعہ کھیتی ہی ہے آج کے دیہات میں۔ تیسری اہم ضرورت ہے یہ زمین کا استعمال ہے افتادہ زمین۔ افتادہ زمین کسے کہتے ہیں؟ ایک خالی جو زرخیز زمین پر جس پر ہم کھیتی کرتے ہیں تو لگاتار کھیتی کرنے کی وجہ سے مٹی غیر زرخیز ہو جاتی ہے، زرخیزی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کھیت کو کسان 2-3 فصلوں کے لیے یا 1-2 فصلوں کے لیے خالی چھوڑ دیتا ہے۔ ایسی خالی پڑی زمین کو افتادہ زمین یا فالو لینڈ کہتے ہیں، تاکہ اس کی زرخیزی واپس آ جائے۔ آپ اس کو یوں سمجھیے کہ مسلسل ایک زمین پر جب کسان کھیتی کرتا ہے تو کھیتی کرنے کی وجہ سے اس کی زرخیزی ختم ہو جاتی ہے، تو زرخیزی کو واپس لانے کے لیے اس کھیت کو، اس زمین کو کسان 1-2 فصلوں کے لیے خالی چھوڑ دیتا ہے۔ اس میں خرپتوار تو نکالا جاتا ہے، اس کی جتائی بھی کی جاتی ہے، لیکن اس کو کوئی فصل بوئی نہیں جاتی۔ ایسا خالی چھوڑ دینے سے 1-2 فصلوں میں اس کی زرخیزی واپس آ جاتی ہے، مٹی زرخیز ہو جاتی ہے۔ تو ایسی خالی مختصر مدت کے لیے خالی پڑی زمین کو ہم افتادہ زمین یا فالو لینڈ کہتے ہیں۔ چوتھا اہم استعمال ہے فارسٹ لینڈ، یعنی جنگلاتی علاقہ، جہاں آپ دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کے تناور درخت، گھاس پھوس اور اس میں رہنے والے مختلف جانور آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ جنگلاتی علاقہ ہے۔ جنگلاتی علاقہ گاؤں سے متصل یا گاؤں کے قریب ہوتا ہے۔ جنگلات دیہات کی زمین کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں۔ یہ زمینی استعمال جب دیہات کی زمین کے استعمال کا بہت اہم حصہ ہے۔ وہاں سے دیہات میں رہنے والے کسان لوگ لکڑیاں، گھاس، گوند، شہد، ایندھن، پھل وغیرہ چیزیں وہ حاصل کرتے ہیں، یعنی مختلف جنگلاتی پیداواروں سے کسان مختلف طریقوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ بہت پرانے زمانے سے لوگ کھانا بنانے کے لیے ایندھن کا استعمال لکڑیوں کا، گھاس پھوس پتوں کا کرتے ہیں، تو جنگلات سے ان کے لیے ایندھن بھی ملتا ہے۔ آج بھی دیہی علاقوں میں ایندھن کا استعمال کر کے، گھاس پھوس پتوں، لکڑیوں کا استعمال کر کے کھانا بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان جنگلاتی علاقوں میں مختلف قسم کے درخت، جس میں تناور درخت ہوتے ہیں، جھاڑیاں ہوتی ہیں، گھاس ہوتی ہیں، بیلیں ہوتی ہیں، چھوٹے بڑے پودے ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ جنگلاتی علاقہ ہے۔ عزیز طلباء، جنگلاتی علاقے ماحول کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ کسی بھی جغرافیائی علاقے کا توازن قائم کرنے کے لیے اس کے 1/3 حصے پر، یعنی 1/3 حصے پر، 35% حصے پر جنگل کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے بھی ملک میں تقریباً 17% حصے پر، تقریباً 17-17.5% حصے پر جنگل ہیں، باقی حصے پر جنگل نہیں ہیں۔ یعنی یہ ہارٹ آف دی اس کو جنگلات کو جو ہمیں لنگس آف دی ارتھ کہا جاتا ہے، یہ دنیا کا پھیپھڑا کہلاتے ہیں، زمین کا پھیپھڑا کہلاتے ہیں۔ چونکہ یہ بڑے پیمانے پر کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرتے ہیں، جو کہ زمین کی گرمی کو بڑھاتی ہے،
اور بڑے پیمانے پر آکسیجن کو خارج کرتے ہیں، یعنی صاف ستھری ہوا ہمارے لیے فراہم کرتے ہیں۔ اس لیے ان کو لنگس آف دا ہارٹ کہتے ہیں، لنگس آف دا ارتھ کہتے ہیں، معاف کیجیے گا، یہ زمین کے پھیپھڑے کہلاتے ہیں جنگلات۔ تو جنگلاتی علاقے ہمارے لیے بہت سارے براہ راست اور بالواسطہ فائدے پہنچاتے ہیں۔ اہم دوسرا حصہ ہے چراگاہ کا، جس کو زمین پر جانوروں کو چرنے کے لیے گھاس پھوس ہوتی ہے، اس میں چرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گراس لینڈ یا پاسچر کہتے ہیں اس کو، جس میں گائے، بھینس، بکریاں، بھیڑیں اور دوسرے گوشت اور دودھ حاصل کرنے والے جانوروں کو اس میں جو ہے چرایا جاتا ہے۔ چراگاہ یا پاسچر چراگاہ سرکاری یا گرام پنچایت کی ملکیت یعنی زمین ہوتی ہے۔ اس کا استعمال جانوروں کو چرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ گاؤں میں زراعت کے ساتھ غلہ بانی اہم معاون پیشہ ہے، اس لیے چراگاہ کی بہت اہمیت ہے۔ عام طور پر چراگاہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ گرام پنچایت کی یا سرکاری زمین ہوتی ہے، کلکٹریٹ کی زمین ہوتی ہے، جس پر چراگاہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ چراگاہ دیہات کی زمین کے لیے بہت ہی ضروری اس لیے اہم ہے کیونکہ دیہات میں بڑے پیمانے پر دودھ دینے والے جانوروں کو پالا جاتا ہے، اور ڈیری فارمنگ ان کا ایک اہم پیشہ ہے، زراعت کے ساتھ مددگار اور معاون پیشہ ہے زراعت کے لیے۔ تو اس کے لیے چراگاہ کا ہونا ضروری ہے، جس میں جانوروں کو چارہ مل سکے۔ اس کے لیے یہ پاسچر لینڈز جو ہوتے ہیں، چراگاہیں ہوتی ہیں، یہ دیہات کے لوگوں کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔ عزیز طلباء، اس کے علاوہ دیہات کی زمین کا اندراج جو کیا جاتا ہے، اس کے لیے ایک محکمہ ذمہ دار ہے، جس کو ہم تحصیل آفس یا ریونیو ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں۔ تو تحصیل کا تعلق ریونیو سے ہے، تو ریونیو یا محکمہ محصول کہتے ہیں اس کو، تحصیل کا دفتر، تحصیل آفس، اور جس کاغذ کے ذریعے اس کا اندراج کیا جاتا ہے اس کو ہم 7/12 کی نقل کہتے ہیں۔ یہاں 7/12 کی نقل جو ہے دی گئی ہے، آپ جو ہے 7/12 کی نقل آن لائن بھی لے سکتے ہیں، اب تو آن لائن ہی دستیاب ہوتی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 7/12 کی نقل دیہات کی زمین کی ملکیت کا حق ظاہر کرتی ہے۔ یہ نقل محکمہ محصول یعنی تحصیل آفس سے ملتی ہے۔ پہلے جو ہے تلاٹھی اس نقل کو اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے دیتے تھے، جس کو ضرورت ہوتی تھی اپنی زمین کی نقل لیتا تھا، وہ تلاٹھی سے حاصل کرتا تھا، وہ ایک فارمیٹ ہوتا تھا، اس فارمیٹ میں اپنے ہاتھوں سے قلم سے لکھ کر کے دے دیتے تھے۔ لیکن اب یہ نقل آن لائن بھی ملتی ہے، آپ تحصیل آفس میں جا کر کے اپنی زمین کی نقل کمپیوٹر کے ذریعے آن لائن حاصل کر سکتے ہیں، یا اپنے موبائل کے ذریعے یا جو ہے انٹرنیٹ کے ذریعے آپ خود اپنی زمین کی نقل 7/12 کی نقل لے سکتے ہیں۔ مختلف ایپ ہیں اس کے لیے، آن لائن کے ذریعے۔ عزیز طلباء، یہ دیکھتے ہیں اس زمین میں، اس نقل میں 7/12 کی نقل میں کون کون سی معلومات درج ہوتی ہے۔ اس میں زمین کے مالک کا نام ہوتا ہے، یا اس ایک گاٹا نمبر ہے، اگر اس گاٹے میں بہت سارے زمین کے حقدار ہیں تو ان تمام لوگوں کے چھوٹے گاٹے نمبر اور زمین کے مالکوں کے نام درج ہوتے ہیں۔ اس طرح زمین کس قسم کی ہے، اس زمین کی قسم کا نام درج ہوتا ہے، رقبہ کتنا ہے، زمین کی منتقلی اگر ہوئی ہے، یعنی زمین اگر کسی مالک نے بیچ دیا ہے دوسرے کے نام، تو کس نے کس کے نام بیچا اس کی بھی تفصیل ہوتی ہے۔ اسی طرح زمین پر لیا گیا قرض، زرعی زمینوں پر لوگ اپنے کھیتوں پر قرضے بھی لیتے ہیں حکومت سے، بینکوں سے، تو اس کی بھی تفصیل درج ہوتی ہے۔ اسی طرح سے فصل کی قسم بھی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ معلومات اس 7/12 کی رپورٹ میں جو ہے نقل میں درج ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نقل میں یہاں پر یہ ہاتھ سے حاصل کی گئی نقل ہے۔ دراصل یہ 2 طرح کے نمونے ہوتے ہیں، 7A اور 12۔ یہ 2 قسم کے نمونے ہوتے ہیں، اسی بنیاد پہ اس کو 7/12 کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف مالکان کے نام دیے گئے ہیں۔ اس حصے میں آپ دیکھیں گے یہاں زمین کا رقبہ دیا گیا ہے، گاٹا نمبر، زمین کا رقبہ، کل رقبہ کتنا ہے، اور کون سے لوگوں کی وہ زمینیں ہیں۔ اسی طرح اس حصے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مالکان کی تفصیل دی گئی ہے، اور یہاں پر ٹرانسفر کیا گیا زمین تو کس کے نام ٹرانسفر کیا گیا اس کی تفصیل دی گئی ہے۔ اسی طرح سے یہ آن لائن حاصل کی گئی، کمپیوٹر کی مدد سے یا آن لائن حاصل کی گئی نقل ہے 7/12 کی 7/12 کی نقل ہے، یہ جو آن لائن حاصل کی گئی ہے۔
یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آخری کالم میں یہاں مکمل تفصیل دی گئی ہے کہ کس نے کس تاریخ میں زمین کس کی تھی، کس کے نام فروخت کیا گیا، کس کے نام رجسٹرڈ کیا گیا. اسی طرح مالکان کے نام یہاں پر دیے گئے ہیں. اور اسی طرح سے یہاں اوپر کے حصے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھاتے دار کا نام ہے یا ان کے والدین کے نام، اسی طرح سے اس کے حق کی وہ زمین تھی اس کا ایڈریس بھی درج ہوتا ہے، یہاں پر گاؤں کا نمبر ہوتا ہے. اسی طرح سے مختلف قسم کی معلومات اس میں درج ہوتی ہے. تو عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سبق کو پڑھ کر کے، اس ویڈیو کو دیکھ کر کے اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے علاوہ ہم دوسرا ویڈیو بھی شہری زمین کے استعمال کے متعلق جاری کریں گے انشاءاللہ. تو آپ اس کو بھی دیکھیں تاکہ مکمل سبق آپ سمجھ سکیں. جزاک اللہ. اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.